کیا کیا کرم فرمایا، کیا کیا مہربانیاں فرمائی۔ پچھلی امتوں میں ایک بندہ شمون جس کا نام تھا، حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے تھوڑا سا تفصیلی۔ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی اور اس نے عبادت کی۔ 1000 مہینہ کو تقریباً کوئی 81 سال بنتے۔ لیکن فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کے ہر فرد نے 80 برس تک نہیں پہنچنا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر فرد تو 80 برس تک نہیں پہنچے گا۔ ان کی تو اوسطاً جو عمریں ہیں وہ تقریباً 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ یہ اس دورانیے میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح قبض کرتا ہے، اپنے جواری رحمت میں بلا لیتا ہے۔ لیکن کہاں وہ بندہ کہ جس نے 81 برس عبادت کی ہے اللہ کی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی عبادت میں اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر آئے گی کہ میرا امتی پچھلی امتوں میں یعنی یہود و نصارہ میں، بنی اسرائیل میں، وہ جو 80 سال 100 سال تک عبادتیں کر کے گئے ہیں، ان کی تو اتنی عمریں نہیں، یہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اس امت پر یہ شرط فرمایا، انہیں یہ اعزاز دیا۔ فرمایا اگر وہ 80 برس تک 81 برس تک 1000 مہینے عبادت کر کے اس دنیا سے گیا ہے تو کوئی نہیں، تمہاری نسبت یہ ہے چونکہ تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تو ہم تمہیں یہ اعزاز دیتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم تمہیں ایک رات ایسی عطا کرتے ہیں تم اس میں عبادت کرو، 1000 مہینے کا ثواب دینا ہمارا۔ یہ نسبت کا پہلا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے نا، حضور کی امت ہے، پہلا فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، پچھلی امتوں میں آپ قرآن عزیز پڑھیے سورۃ الحدید کا اختتامیہ 27واں پارہ، پچھلی امتوں میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے کہ جن کی زندگیاں عبادت میں گزرتی تھیں اور وہ ساری زندگی اعتکاف میں گزارتے تھے، ساری زندگی۔ اور اعتکاف بھی کیسا؟ اعتکاف ان کا یہ ہے، نہ نکاح کرنا ہے، نہ دنیاوی لذتوں کے قریب جانا ہے، لباس بھی متوسط استعمال کرنا ہے، اور ہمہ وقت عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ آج بھی عیسائیت میں آپ دیکھیے تو ان کا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے، کہنے کو وہ نکاح نہیں کرتا، یہ جس کو پوپ پادری کہتے ہیں نا، جو چرچ کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے وہ صرف چرچ کی ذمہ داریاں پوری کرے گا، یہاں جو ان کی رسومات ہیں وہ کرے گا، وہ نکاح نہیں کرتا ہے۔ لیکن بظاہر یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تھوڑی توجہ میرے پاس، ممکن نہیں۔ انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے، فطری بات ہے کہ جسم کا کچھ حق ہے، اس حق کو پورا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے جس طرح مردوں کے اندر ایسا ہوتا ہے خواتین میں بھی ہوتا ہے، تو یہ یعنی جس طرح ان کا پوپ پادری اپنی زندگی وقف کرتا ہے نا چرچ کے لیے، اسی طرح ان کی خواتین بھی اپنی زندگیاں وقف کرتی ہیں چرچ کے لیے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، انہوں نے وہیں رہنا ہے، وہیں کھانا ہے، پینا ہے، انہیں ان کے اداروں کی طرف سے باقاعدہ وظائف دیے جاتے ہیں سارا کچھ، لیکن یہ مجرد رہتے نہیں، یعنی حلال طریقے سے جو جسم کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، یہ پھر زنا اور بدکاری کا ارتکاب کرتے۔ لیکن پچھلے زمانے میں جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں ان کے اندر رہبانیت تھی، یعنی نکاح نہیں کرنا، لباس سادہ استعمال کرنا ہے، غذا بہت تھوڑی استعمال کرنی ہے، کسی غار میں چلے جانا ہے، کسی صحرا میں چلے جانا ہے، کسی کٹھیا میں چلے جانا ہے، چھوٹی سی جگہ، بس جب تک زندگی ہے وہیں رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، وہاں سے باہر کبھی نہیں آنا۔ اس کو نام دیا جاتا تھا رہبانیت کا، راہب، یہ لفظ سنا ہوگا زندگی میں کبھی، راہب۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سرکار نے منع فرمایا تم نے یہ انداز اختیار نہیں کرنا، یہ والا کہ تم دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی صحرا میں چلے جاؤ، کسی جنگل میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ اور وہاں بالکل الگ تھلگ ہو کر دنیا سے تم ایسے کرو نہ،
رہا ثواب اس کا جو پہلے کے لوگ کرتے تھے، انہوں نے ظاہر ساری زندگی عبادتیں کی ہیں، تو ان کے برابر ثواب کیسے ہوگا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ ساری زندگی کا اعتکاف کر کے تو فائدہ حاصل کرتے تھے، ثواب حاصل کرتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تم صرف رمضان کے آخری عشرہ یعنی 10 دن کا اعتکاف کرو، اللہ تمہیں ان سے زیادہ ثواب دے۔ یہ نسبت کا دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو آیا کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اعزاز دیکھیے اس امت کا یہ ہے، پچھلی امتوں میں احکام بڑے سخت تھے، بات کٹ کی، دل میں گناہ کیا، پیشانی پہ لکھ دیا گیا، دروازے پر لکھ دیا گیا، یعنی ایسا کہ گناہ ظاہر کر دیا جاتا، احکام بڑے سخت تھے، اور جو دل کی بات تھی اس پر بھی پکڑ ہو جاتی تھی۔ قرآن عزیز نے ایک حکم اتارا، تیسرا پارہ سورہ بقرہ شریف، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے زمین کے سب مخلوقات کا اور آسمانوں کی سب مخلوقات کا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، جو کچھ تم ظاہر کرو اور جو کچھ تم چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ حکم اترا اول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجب معاملہ ہے، ایک بات وہ جو ہمارے دل میں کھٹکی ہے، اس کے کھٹکنے میں تو ہمیں کوئی اختیار نہیں، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، اب وہ کھٹک آئی، شیطانی وسوسہ تھا یا کچھ بھی تھا، جیسے بھی آئی وہ آ گئی، لیکن اب اس پر بھی اگر پکڑ کرنے کا حکم قرآن عزیز نے دے دیا ہے، گرفت ہوگی، سزا دی جائے گی، اچھی بات ہوئی تو ثواب ملے گا، بری ہوئی تو سزا دی جائے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری قوت طاقت سے باہر ہے کام، ہم تو نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی آ کے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس حکم میں تخفیف فرمائی۔ حکم کی تخفیف کیا ہے؟ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اچھا پچھلی امتوں میں یہ تھا، بات کھٹکی ہے، پکڑ کی جائے گی، جاؤ تم نازک لوگ ہو، تو تمہارے بارے میں یہ ہے جو کچھ تمہارے دل میں کھٹکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کی چاہے گا پکڑ لے گا۔ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اپنی ہر چاہت پر قادر۔ مطلب یہ کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے، جو بات دل میں کھٹکی ہے جب تک تم وہ کرنے کا ارادہ نہیں کر لیتے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا۔ کھٹکی تم اس سے نظر انداز کرو، صرف نظر کرو، توجہ ہٹا دو تو بس وہ آئی گئی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرمائے گا۔ ہاں اگر بات دل میں کھٹکی بری ہے اور تم نے وہ کام کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو قیامت کے دن وہ تمہاری پکڑ کر سکتا ہے۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کا اعزاز تھا۔ ایک حدیث پاک سنیے، اس سے بھی بڑے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، یہ جس رات میں ہم یہاں جمع ہیں، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی گفٹ ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اعزاز ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء میں سے میں تمہارے حصے آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے آئے ہو۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ السلام بہت اعلیٰ پائے کے نبی، بہت فضیلت ہے ان کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بہت فضیلت، حضرت ادریس علیہ السلام کی بہت فضیلت، سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کے بہت فضائل، بہت عالی شخصیت ہیں آپ۔ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، سیدنا یعقوب، حضرت اسماعیل، سب انبیاء کرام علیہ السلام اعلیٰ ہیں، فضیلت والے ہیں، منقبت والے ہیں، شان والے ہیں، رتبے والے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اعزاز ہے میری امت کا کہ سب انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں، اور یہ بھی تمہارے لیے شرف ہے کہ ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے۔ یہ نسبت حضور نے یاد دلائی، ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم اپنی نسبت بھول جاتے ہیں کس کے ساتھ؟
اچھا ایک بات اور یاد آئی، یہ بھی سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا تم پر 70 کا عدد اللہ نے مکمل فرمایا ہے، یعنی جو پیچھے امتیں چلتی آ رہی تھیں، تم وہ امت ہو جس پر 70 کا عدد پورا ہوا ہے، تم آخری امت ہو، لیکن زمانے میں ظہور کے اعتبار سے اگرچہ تم آخر میں آئے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے تم پہلے جاؤ۔ اللہ انتظار نہیں کروائے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا یہ فیض ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی امت کو جنت میں داخل ہونے کے لیے انتظار نہیں کروائے گا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے بعد آنے والے جو ہے جو ان کا امتی کہلاتے ہیں ان کا حساب لیا جائے، پھر حضرت شیس علیہ السلام کی امت کا حساب لیا جائے، پھر حضرت نوح کا، یعنی کم و بیش سوالات انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر نبی کی امت کا حساب لیا جائے، کیوں وہ پہلے آئے تھے نہ، یہ رب کا فضل ہے، رب تعالیٰ جل وعلا حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ کرم فرمائے گا کہ اگرچہ اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن حساب دے کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں۔ اس سرکار کی نسبت کا کمال، لیکن بات یہ ہے میرے عزیز، بات یہ ہے خالی جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے تو پہلا نہ کرو، اس نسبت کا بھی تو لحاظ کرو نا جس کی وجہ سے تم نے پہلے جنت میں داخل ہونا۔ اس کا فلسفہ حضور نے بیان فرمایا یہ جو جمعے کا دن ہے نا، یہ بڑا شرف والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا تھا کہ لے لو، انہوں نے ہفتے کا دن پسند کر لیا، انہیں جمعہ پسند نہیں آیا۔ اچھا پھر سرکار فرماتے ہیں یہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں پر پیش کیا کہ تم لے لو، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، انہوں نے اتوار کو پسند کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہودی اپنی مذہبی رسومات ہفتے والے دن کرتے ہیں، عیسائی اپنی مذہبی رسومات جو ہے وہ اتوار والے دن کرتے ہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں جب اللہ نے میری امت پر یہ دن پیش کیا ہے تو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اب جو کہ ترتیب ایام کے اعتبار سے یہ دن پہلے آتا ہے اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہونی ہے، تو پھر جن کا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب بھی ان کا پہلے لے گا اور اپنے فضل سے جنت میں بھی ان کو پہلے دے گا۔ اچھا ایک بات اور یاد آئی نا، فرمایا حساب میں بھی جلدی، یہ حدیث سے بات میں نے پڑھی تھی، حوالہ اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہے، مستحضر نہیں مجھے، لیکن اگر میں تلاش کروں گا مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ مل جائے گا۔ وہ بھی جمعے کی فضیلت میں غالباً حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اللمعہ، جمعے کی فضائل کے اعتبار سے نا وہ مل جاتی ہے، پہلے نہیں ملتی تھی، میں نے بڑی تلاش کی، مجھے نہ پی ڈی ایف میں میسر آئی تو میں نے اس کی ہارڈ کاپی نکلوائی 2 جلدوں میں، وہ 101 فضیلتیں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جمعۃ المبارک کی نقل کی کہ جمعے کے دن کی 101 فضیلتیں احادیث کے ساتھ انہوں نے بیان فرمائی، ان میں یہ بھی، اور غالباً علامہ اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کہیں نقل کیا، میں نے ان سے بھی پڑھا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ جمعے میں جتنی جلدی آتا ہوگا، یعنی جمعے والے دن مسجد داخل ہونے کے اعتبار سے جو بندہ جس نمبر سے جس کی عادت ہوگی داخل ہونے کی، قیامت کے دن اس کا حساب بھی اسی نمبر کے مطابق اتنا ہی جلدی لیا جائے، رب تعالیٰ انتظار نہیں کروائے۔ یہ اعزاز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں کہتا ہوں یہ ساری تقریر میری آج جو ہے میں بتا رہا ہوں تمہارا اعزاز کیا ہے، ہمارا شرف کیا، اگرچہ ہم بھول جاتے ہیں ہماری نسبت کیسی ہے، لیکن شاید ہو سکتا ہے میری تقریر میں اس سے بڑی حدیث پاک یعنی اس سے اعلیٰ نسبت کے اعتبار سے اور کوئی نہ ہو جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے، اس سے اور بڑا کیا اعزاز ہمارے لیے ہو سکتا ہے۔ سرکار کی اتنی بڑی نسبت میسر آئی، اور سرکار کی تو امت ایسی اعلیٰ ہے شرف کے اعتبار سے کہ صحابہ بھی کرام علیہ السلام کی آپ حالات پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے ہیں، یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر، یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر، یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر۔ تورات پڑھی نا جس وقت، تورات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا مطالعہ فرمایا، مالک میں نا اس میں ایک امت پڑھتا ہوں، اس کی یہ فضیلت ہوگی، اس کو یہ اعزاز دیا جائے گا۔ وہ بڑی طویل حدیث پاک ہے،
دلائل النبوہ میں حافظ ابو نعیم اصفہانی نے اس کو نقل کیا۔ مالک میں پڑھتا ہوں تورات میں کہ ایک امت آئے گی، اس کا یہ وصف ہوگا، تو یہ امت میری بنا دے۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے جواب آیا، فرمایا تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جناب محمد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ جواب آیا۔ پھر عرض کرتے ہیں مالک میں نے پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی جس کا یہ اعزاز ہوگا، اس کا یہ شرف ہے، مالک کی امت میری کہا دے۔ دل کا امت و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احمد مجتبی کی امت ہے۔ کرتے کرتے بے شمار سوال کیے اور ہر مرتبہ جواب یہی آتا ہے کہ احمد مجتبی کی امت ہے، یہ احمد مجتبی کی امت ہے، یہ احمد مجتبی کی امت ہے۔ تو بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تمنا کی صورت میں، اے مالک اگر یہ سارا شرف، یہ ساری بزرگی، یہ سارے اعزاز، یہ سارے رتبے تو نے حضرت جناب احمد مجتبی کی امت کے لیے رکھے ہیں، میری امت کے لیے نہیں، تو مالک پھر میں دعا کرتا ہوں مجھے جناب احمد مجتبی کی امت میں شامل یہ حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ معتبر بات، ایسا نہیں ہے کہ شاید ہو سکتا ہے بس کہیں سے نکال کے، نہ، یہ وہ باتیں ہیں جو پائے ثبوت کو پہنچتی ہیں، احادیث سے شامل ہیں۔